جو خود تخلیق کیا گیا ہو، مخلوق ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود خالق ہوتا ہے، وہ مخلوق نہیں ہوتا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پر ایمان لانا اور اس کو مضبوطی سے اختیار کرنا، یہ ایمان کی بنیادی چیزیں ہیں۔ شرک کا رد کرنا اور شرک سے بچنا، یہ ہر ایک کلمہ گو کے لیے، ہر ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ توحید اور شرک کا درست مفہوم بھی سمجھنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو نعوذ باللہ کہ ہم توحید کی آڑ لے کر یا شرک کا سہارا لے کر ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اپنی غلط سوچ کا نشانہ بنائیں، غلط فتووں کا نشانہ بنائیں، غلط فکر جو ہے وہ ان پر لاگو کریں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے رائے کے مطابق ہم بھی مخلوق کے وہ نعوذ باللہ من ذالک شریر لوگ نہ بن جائیں کہ جنہوں نے کافروں سے متعلق نازل ہونے والی آیات کو مومنوں پر چسپاں کیا اور ان سے مراد مومنین لیے۔ اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، جبکہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ اور جن کو تم نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، جو ادھر ادھر ہونے میں بھی تمہارے محتاج ہیں، جو بننے میں بھی تمہارے محتاج ہیں، پھر ان کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، اپنا معبود سمجھتے ہو، اس سے بڑی بری اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ دعا دو طرح کی ہوتی، ایک دعائے عبادت اور ایک دعائے مسئلہ۔ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اس طرح کی آیات جہاں جہاں پر نازل ہوئی ہیں، اس کا مطلب اور مقصد بت پرستی سے منع کرنا اور اس وقت کے مشرکین کی عادات کا بیان کرنا ہے۔ اور مراد بت ہوتے ہیں، مراد اس سے مومنین نہیں ہوتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ مخلوق کے سب سے بدبخت ترین اور شریر ترین لوگ وہ ہیں کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں، جو آیتیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں، وہ مومنوں پر اس کو لگاتے ہیں۔ یعنی آیتیں نازل ہوئیں کافروں کے بارے میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان والے ایسا کرتے ہیں، حالانکہ وہ آیتیں بتوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ اور اس طرح کی جتنی آیات ہیں بتوں کے متعلق نازل ہوئی، مثلا یہاں یہ کہا گیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن کو تم پکارتے ہو۔ تدعون کا مطلب اگر پکارنا ہو تو مراد کیا ہے؟ عبادت والا پکارنا، جیسے بتوں کو پکارا جاتا تھا۔ اب وہ زندہ ہوں، وہ مرے ہوئے ہوں، وہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے، جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جیسا بھی ہے، اگر وہ زندہ ہے، جیسے کہ فرعون کی عبادت کی جاتی تھی، لوگ فرعون کو الہ سمجھتے تھے، اب وہ شرک کرتے تھے، حالانکہ فرعون زندہ تھا، وہ مرا ہوا تو نہیں تھا، فرعون زندہ تھا۔ اسی طرح مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بعض لوگ درختوں کی عبادت کرتے ہیں، بعض لوگ دیگر مظاہر فطرت کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا شرک ہے جس کی نفی کی گئی ہے۔ اور اگر ہم اپنے کسی معاملے کے لیے کسی اللہ کے نیک بندے کو پکارتے ہیں تو وہ شرک نہیں، اب چاہے وہ ما فوق الاسباب ہو یا ما تحت الاسباب ہو۔ اب قرآن مجید سے اس کی مثالیں دیکھ لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے مردہ زندہ کرنے کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بیمار آتے، وہ ہاتھ پھیرتے، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ اب لوگ مسئلے لے کے آتے، مادر زاد نبینوں کو وہ آنکھیں ان کی بینا ہو جاتی، اب لوگ پریشانیاں لے کر آتے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ لوگ شرک کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وہ شرک کی تلقین کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں بار بار ہوا، ان کو کچھ مسئلہ ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے، پانی نہیں مل رہا، حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے، حضرت موسیٰ نے عصا مارا، چشمے جاری ہو گئے، اب ان کی پریشانی کو دور کیا۔ اب وہ اپنا سوال، اپنی پریشانی حضرت موسیٰ کے پاس لے کے آئے۔ اب وہاں سے پانی نکالنا یہ کوئی ما تحت الاسباب تو تھا نہیں، ما فوق الاسباب ہی ہے، یعنی ظاہری طور پر پتھر تھے، پانی نہیں نکل رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوا، وہ پانی نکلا۔ اسی طرح باقی چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف صحابہ کرام اپنا مسئلہ لے کے آتے ہیں، پریشانی لے کے آتے ہیں۔ ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، حضور علیہ السلام نے ایک مہم پر روانہ کیا تھا، وہ وہاں سے فارغ ہوئے، انہوں نے سمجھا کہ زمین آ گئی ہے، نیچے اتر رہے تھے، سیڑھیاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، انہوں نے سمجھا ختم ہو گئی ہیں، پاؤں نیچے رکھا اور وہ زیادہ سختی سے زمین پہ لگا اور ہڈی ٹوٹ گئی، اپنا امامہ شریف اتارا، ہڈی کو باندھا، ٹانگ کو باندھا اور حضور کی خدمت میں آ گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہم کے لیے روانہ کیا تھا اس میں کامیابی ہوئی، حضور بڑے خوش ہوئے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری ہڈی ٹوٹ گئی، حضور نے فرمایا ٹانگ سیدھی کرو، انہوں نے ٹانگ سیدھی کی، حضور نے ہاتھ پھیرا تو وہ بالکل درست ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غزوہ کے دوران ایک صحابی کی آنکھ کا ڈیلا نکل گیا، وہ ہاتھ میں ایسے رکھے ہوئے حضور کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ یہ ڈیلا نکل گیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پکڑا، اپنی جگہ پر رکھا، ہاتھ پھیرا، وہ آنکھ درست ہو گئی۔ یعنی ایسی آپ بیسیوں مثالیں احادیث مبارکہ سے لے سکتے ہیں کہ صحابی نے اپنا مسئلہ حضور کی خدمت میں رکھا، اور حضور نے اس کو شرک نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں مانگنے آئے ہو، مجھ سے اپنی پریشانی کیوں شیئر کر رہے ہو، میں نے تم نے اللہ کا رستہ دکھایا ہے، تم اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو۔ قرآن مجید کے اندر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آنا ہے، وہ لے کے آؤ۔ اب وہ پلک جھپکنے میں وہ ملکہ بلقیس کا تخت آ جاتا ہے وہاں پر۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ شرک کی تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ اللہ سے نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ ملکہ بلقیس کا تخت لانا ہے تو جلدی سے لا دے، بلکہ اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ تو لے آ، اور وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں عطا کی تھیں، جو ایک کرامت ان کے پاس موجود تھی، اس کی بدولت وہ اس کو وہاں پر ملکہ بلقیس کا تخت لا کے رکھ دیتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں اس حوالے سے کی جا سکتی ہیں، باتیں عرض کی جا سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح کی آیات مبارکہ ہوتی ہیں ان کو کبھی بھی اللہ کے نبیوں پر یا اللہ کے ولیوں پر یا ایمان والوں پر نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس سے مراد بت پرستی ہے اور اس سے مراد شرک ہے۔ ہاں، شرک جہاں بھی ہو رہا ہوگا وہ غلط ہے، وہ چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، وہ جیسا بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت شرک ہے، اور اللہ کی طرح کسی کو سمجھنا، اللہ کی طرح کسی سے قادر مطلق سمجھ کے سوال کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ وحدہ لا شریک اللہ ہے، اور اس نے اپنے انبیاء کو یا اولیاء کو جو صلاحیتیں عطا کی ہیں وہ اللہ نے عطا کی ہیں، ان سے دعا کروانا یا اپنی پریشانیاں ان سے شیئر کرنا یہ قطعاً شرک کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات اور نوازشات کے زمرے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 194 آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے۔ آخری رکوع ہم سورہ اعراف کا پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات مقدسہ میں شرک کی نفی اور مذمت فرمائی اور توحید کا اعلان فرمایا۔ جو مشرکین کے اندر غلط عادات اور غلط فکر تھی اس کا رد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کائنات بنائی بھی اسی نے ہے تنہا، اور چلا بھی وہی تنہا رہا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، اور وہ وحدہ لا شریک یکتا ہے۔ انبیاء اور رسل ہیں یا کائنات میں بسنے والے جتنے بھی لوگ یا مخلوقات، ان کے پاس جو جو اختیارات یا طاقتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی نفی کی گئی کہ جب ان کو مشکلات پریشانیاں ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں گزارشات کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے تو پھر اس کو اپنے بتوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ پیچھے ذکر ہوا کہ اولاد نہیں تھی، شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، تو پہلے جب نہیں تھی تو اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ عطا فرما، جب عطا فرما دی تو ان کو کہا کہ یہ اس بت کی مہربانی ہے
یہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کا رد کیا گیا۔ اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہارے ہی اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے، تم بھی مخلوق ہو، یہ بت بھی تخلیق کیے گئے ہیں، تو جو خود تخلیق کیا گیا ہو، مخلوق ہو، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ معبود خالق ہوتا ہے، وہ مخلوق نہیں ہوتا، اور پھر وہ تمام صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، جبکہ ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ اور جن کو تم نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، جو ادھر ادھر ہونے میں بھی تمہارے محتاج ہیں، جو بننے میں بھی تمہارے محتاج ہیں، پھر ان کو تم اپنا خدا سمجھتے ہو، اپنا معبود سمجھتے ہو، اس سے بڑی بری اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، عباد امثالکم، وہ تمہاری ہی مثل بندے ہیں۔ فدعوہم، تم ان کو بلاؤ، فلیستجیبوا لکم، انہیں چاہیے کہ وہ تمہاری بات سنیں، تمہاری بات کا جواب دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں ایک بات کی وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس طرح کی جو آیات مبارکہ ہوتی ہیں، یہ آیات اللہ تعالیٰ نے کفار کے متعلق نازل کی، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جاتی تھی ان بت پرستوں کی مذمت میں اور بتوں کی مذمت میں نازل کی گئی۔ ہمارے کچھ کم فہم لوگ ان کو مومنین پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے، حضور ضیاء الامت نے، اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں علامہ ابن قیم کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو عبادت ہے یا جو دعا ہے یہ دو طرح کی ہے۔ دعا جس طرح یہاں تدعون کہا گیا ہے، یہ تدعون کا لفظ دعا سے نکلا ہے، تو دعا دو طرح کی ہوتی، ایک دعائے عبادت اور ایک دعائے مسئلہ۔ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اس طرح کی آیات جہاں جہاں پر نازل ہوئی ہیں، اس کا مطلب اور مقصد بت پرستی سے منع کرنا اور اس وقت کے مشرکین کی عادات کا بیان کرنا ہے، اور مراد بت ہوتے ہیں، مراد اس سے مومنین نہیں ہوتے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ مخلوق کے سب سے بدبخت ترین اور شریر ترین لوگ وہ ہیں کہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں، جو آیتیں کافروں کے بارے میں نازل ہوئیں، وہ مومنوں پر اس کو لگاتے ہیں۔ یعنی آیتیں نازل ہوئیں کافروں کے بارے میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان والے ایسا کرتے ہیں، حالانکہ وہ آیتیں بتوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں، اور اس طرح کی جتنی آیات ہیں بتوں کے متعلق نازل ہوئی۔ مثلا یہاں یہ کہا گیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن کو تم پکارتے ہو، تدعون کا مطلب اگر پکارنا ہو تو مراد کیا ہے؟ عبادت والا پکارنا، جیسے بتوں کو پکارا جاتا تھا۔ اب وہ زندہ ہوں، وہ مرے ہوئے ہوں، وہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے، جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جیسا بھی ہے، اگر وہ زندہ ہے، جیسے کہ فرعون کی عبادت کی جاتی تھی، لوگ فرعون کو الہ سمجھتے تھے، اب وہ شرک کرتے تھے، حالانکہ فرعون زندہ تھا، وہ مرا ہوا تو نہیں تھا، فرعون زندہ تھا۔ اسی طرح مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بعض لوگ درختوں کی عبادت کرتے ہیں، بعض لوگ دیگر مظاہر فطرت کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا شرک ہے جس کی نفی کی گئی ہے۔ اور اگر ہم اپنے کسی معاملے کے لیے کسی اللہ کے نیک بندے کو پکارتے ہیں تو وہ شرک نہیں، اب چاہے وہ ما فوق الاسباب ہو یا ما تحت الاسباب ہو۔ اب قرآن مجید سے اس کی مثالیں دیکھ لیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے مردہ زندہ کرنے کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بیمار آتے، وہ ہاتھ پھیرتے، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتا، مردوں کو زندہ کر دیتے۔ اب لوگ مسئلے لے کے آتے، مادر زاد نبینوں کو وہ آنکھیں ان کی بینا ہو جاتی، اب لوگ پریشانیاں لے کر آتے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ لوگ شرک کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وہ شرک کی تلقین کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن مجید میں بار بار ہوا، ان کو کچھ مسئلہ ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے، پانی نہیں مل رہا، حضرت موسیٰ کے پاس آ گئے، حضرت موسیٰ نے عصا مارا، چشمے جاری ہو گئے،
اب ان کی پریشانی کو دور کیا. اب وہ اپنا سوال اپنی پریشانی حضرت موسیٰ کے پاس لے کے آئے. اب وہاں سے پانی نکالنا یہ کوئی ما تحت الاسباب تو تھا نہیں، ما فوق الاسباب ہی ہے. یعنی ظاہری طور پر پتھر تھے، پانی نہیں نکل رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہوا، وہ پانی نکلا. اسی طرح باقی چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف صحابہ کرام اپنا مسئلہ لے کے آتے ہیں، پریشانی لے کے آتے ہیں. ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، حضور علیہ السلام نے ایک مہم پر روانہ کیا تھا. وہ وہاں سے فارغ ہوئے، انہوں نے سمجھا کہ زمین آ گئی ہے، نیچے اتر رہے تھے، سیڑھیاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، انہوں نے سمجھا ختم ہو گئی ہیں، پاؤں نیچے رکھا اور وہ زیادہ سختی سے زمین پہ لگا اور ہڈی ٹوٹ گئی. اپنا امامہ شریف اتارا، ہڈی کو باندھا، ٹانگ کو باندھا اور حضور کی خدمت میں آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہم کے لیے روانہ کیا تھا اس میں کامیابی ہوئی، حضور بڑے خوش ہوئے. تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری ہڈی ٹوٹ گئی. حضور نے فرمایا ٹانگ سیدھی کرو. انہوں نے ٹانگ سیدھی کی، حضور نے ہاتھ پھیرا تو وہ بالکل درست ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غزوہ کے دوران ایک صحابی کی آنکھ کا ڈیلا نکل گیا. وہ ہاتھ میں ایسے رکھے ہوئے حضور کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ یہ ڈیلا نکل گیا. حضور علیہ السلام نے پکڑا، اپنی جگہ پر رکھا، ہاتھ پھیرا، وہ آنکھ درست ہو گئی. یعنی ایسی آپ بیسیوں مثالیں احادیث مبارکہ سے لے سکتے ہیں کہ صحابی نے اپنا مسئلہ حضور کی خدمت میں رکھا اور حضور نے اس کو شرک نہیں فرمایا کہ تم مجھ سے کیوں مانگنے آئے ہو، مجھ سے اپنی پریشانی کیوں شیئر کر رہے ہو. میں نے تم نے اللہ کا رستہ دکھایا ہے، تم اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو. قرآن مجید کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ایک صحابی کو کہتے ہیں کہ ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آنا ہے، وہ لے کے آؤ. اب وہ پلک جھپکنے میں وہ ملکہ بلقیس کا تخت آ جاتا ہے وہاں پر. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ شرک کی تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ اللہ سے نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ ملکہ بلقیس کا تخت لانا ہے تو جلدی سے لا دے، بلکہ اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ تو لے آ. اور وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں عطا کی تھیں، جو ایک کرامت ان کے پاس موجود تھی، اس کی بدولت وہ اس کو وہاں پر ملکہ بلقیس کا تخت لا کے رکھ دیتے ہیں. بہت ساری مثالیں اس حوالے سے کی جا سکتی ہیں، باتیں عرض کی جا سکتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح کی آیات مبارکہ ہوتی ہیں ان کو کبھی بھی اللہ کے نبیوں پر یا اللہ کے ولیوں پر یا ایمان والوں پر نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس سے مراد بت پرستی ہے اور اس سے مراد شرک ہے. ہاں، شرک جہاں بھی ہو رہا ہوگا وہ غلط ہے، وہ چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو، وہ جیسا بھی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت شرک ہے، اور اللہ کی طرح کسی کو سمجھنا، اللہ کی طرح کسی سے قادر مطلق سمجھ کے سوال کرنا، یہ بھی شرک ہے. وحدہ لا شریک اللہ ہے، اور اس نے اپنے انبیاء کو یا اولیاء کو جو صلاحیتیں عطا کی ہیں وہ اللہ نے عطا کی ہیں. ان سے دعا کروانا یا اپنی پریشانیاں ان سے شیئر کرنا یہ قطعاً شرک کے زمرے میں نہیں آتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات اور نوازشات کے زمرے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. اب یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو بتاؤ، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ یعنی تمہارے بت جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری مشکلیں دور کرتے ہیں، تو کیا ہے ان میں؟ نہ ان کے ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں. قل ادعوا شرکاءکم، محبوب آپ فرمائیے بلاؤ اپنے شرکاء کو، بلاؤ جن کو تم اللہ کی بارگاہ کے شریک ٹھہراتے ہو، بلاؤ ان کو. ثم کیدونی، پھر تم اپنا جو بھی مکر و فریب کرنا ہے کر لو، جو تم میں خود ہی تدبیر کرنی ہے میرے خلاف کر لو. فلا تنظرون، پھر مجھے مہلت مت دو. وہ حضور کو دھمکیاں دیتے تھے کہ ہمارے بت آپ کا یہ کر دیں گے، آپ بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہمارے بت آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور یوں ہو جائے گا اور یوں ہو جائے گا. اور اگر کبھی کسی مسلمان کو پریشانی آتی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پریشانی ظاہری طور پر آتی تو بڑے خوش ہوتے، کہتے یہ دیکھو یہ بتوں کے خلاف چل رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے ان کو پریشانی آئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کو فرما دیجئے، چیلنج ہے تمہارے لیے، بتوں کو کہہ دو جو کر سکتے ہیں کر لیں اور مجھے بالکل مہلت نہ دیں. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا مددگار تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب کو نازل فرمایا. وہو یتولی الصالحین، اور وہی صالحین کا
محبت کرنے والا ہے، صالحین کو دوست رکھتا ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو دوست اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لا یستطیعون نصرکم، وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون، وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد تو کجا رہی، وہ تو اپنے بھی کچھ مدد نہیں کر سکتے۔ ان بتوں کو بارہا توڑا گیا، بنایا گیا، پھینکا گیا، وہ تو اپنی بھی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ دشمنوں کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آیا، جنہوں نے بت خانے کے اندر پڑے ہوئے سارے بتوں کو توڑ دیا اور کڑھاڑا لا کر بڑے بت کے پاس رکھ دیا، اور قوم جب آئی تو کہا کہ یہ بڑے بت کے پاس کڑھاڑا پڑا ہے، اس سے پوچھو کس نے یہ سارا کام کیا، یقیناً اسی کا ہوگا۔ کہنے لگے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ بت تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ کسی اور کا کیا ہوا ہے، بتوں کا کیا ہوا نہیں ہے، نہ ہی اس بڑے بت نے کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم یہ سمجھتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر تم عجیب لوگ ہو، تم نے ان کو اپنا خدا اور معبود سمجھا ہوا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم ان کو بلاؤ کسی سیدھے رستے کی طرف، لا يسمعوا، تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ کوئی دیکھ نہیں رہے، ان کی آنکھیں ہی نہیں ہیں تو وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ کبھی بھی بے جان چیز اس کے اندر شعور اور اس کے اندر فہم و ادراک پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آیات مقدسہ بیان کر رہی ہیں اللہ وحدہ لا شریک کی توحید پر ایمان لانا اور اس کو مضبوطی سے اختیار کرنا، یہ ایمان کی بنیادی چیزیں ہیں۔ شرک کا رد کرنا اور شرک سے بچنا، یہ ہر ایک کلمہ گو کے لیے، ہر ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توحید اور شرک کا درست مفہوم بھی سمجھنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو نعوذ باللہ کہ ہم توحید کی آڑ لے کر یا شرک کا سہارا لے کر ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اپنی غلط سوچ کا نشانہ بنائیں، غلط فتووں کا نشانہ بنائیں، غلط فکر جو ہے وہ ان پر لاگو کریں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے رائے کے مطابق ہم بھی مخلوق کے وہ نعوذ باللہ من ذالک شریر لوگ نہ بن جائیں کہ جنہوں نے کافروں سے متعلق نازل ہونے والی آیات کو مومنوں پر چسپاں کیا اور ان سے مراد مومنین لیے۔ اللہ کریم ہمیں درست سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔